خداوند یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل مٹو اور پروگرام پیش خدمت ہے یسوع کے گواہ۔ ناظرین، یہ پروگرام ایسے یسوع کے گواہوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ اپنی زندگی سے یسوع کے بہترین گواہ بنتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے یسوع مسیح کی زندگی نظر آتی ہے اور خدا کے کلام کو پھیلانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس میں بہت سے خدا کے خادم بھی آتے ہیں، پاسٹرز بھی آتے ہیں، مبشر بھی آتے ہیں اور بہت سے ایماندار جو ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج خصوصی طور پہ کراچی سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں خدا کے خادم ہیں، چرچ پریسٹ ہیں اور اس کے علاوہ خدا کے بہت ہی خوبصورت آواز والے جو ہیں پرستار بھی ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہمارے لیے یہ بڑے صد افتخار کی بات ہے کہ آج انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے پاسٹر وسیم جان۔ پاسٹر جی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عامر بھائی، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے اور جیسی ٹی وی کی یہ بڑی خوبصورت محبت جس میں چلے خداوند نے فضل بخشا کہ شامل ہو سکے۔ آپ سب کی پیار محبت اور تعاون کے لیے آپ کا شکر۔ پاسٹر صاحب، یہ جو پروگرام ہے یسوع کے گواہ، اس کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ ہم جو خدا کے خادم ہیں وہ اپنی شخصی زندگی میں جو گواہی رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے، ہمارے ایماندار بہنوں اور بھائیوں تک پہنچے اور ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے۔ تو ضرور ہمارے ناظرین کو آج اس پروگرام کی وساطت سے بتائیں کہ کس طرح آپ نے اپنے ابتدائی زندگی کے دن گزارے اور کس طرح آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ آپ نے پرانی چیزوں کو چھوڑا اور مسیح میں ایک نئے مخلوق بنے۔ میری لائف کی گواہی عامر بھائی اس طرح سے ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جس بات میں بھی میں اوپننگ یا شروعات کروں تو ایسے ہر جگہ سے میری گواہی ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ خدا کی ایسی محبت ہے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی گواہیاں ہیں کہ بے تحاشا گواہیوں کا سلسلہ میری لائف میں، اور خدا نے جہاں سے اٹھایا، جس جگہ سے اٹھایا اور اٹھا کے جس جگہ پر خدا نے اب بٹھایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خادم کا لفظ آسان نہیں ہے۔ یہ جس کے ساتھ لگ گیا اور وہ خدا کا خادم، وہ مقام ہی الگ۔ یہ میں کہتا ہوں الگ اور سب سے الگ ایک رتبہ کہہ لیں، مقام کہہ لیں، خدا کی برکت کہہ لیں، کیونکہ جس کے ساتھ خدا کا خادم کا لفظ لگ گیا تو وہ تو ایک الگ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں خود اس لائق تھا ہی نہیں، اور ابھی بھی میں کہتا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ وہ گیت سنتے ہیں نا، میں اس لائق کدے نہیں سی، ایک گل ساری کرم دی، اور یہ واقعی کرم کی بات ہے۔ ہم واقعی اس لائق نہیں نہ تھے، جہان کے نکمے اور بے وجود تھے، اس نے چن لیا اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے چن لیا۔ تو یہ ہے، اور گواہی کچھ اس طرح سے ہے عامر بھائی کہ اگر میری بیک گراؤنڈ ہسٹری اگر دیکھی جائے تو گھر کے لوگ ویسے دنیاوی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ان کی تعلیم و تربیت کلام کے مطابق نہ تھی۔ آپ کی فیملی کے جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی تعلیم و تربیت جو ہے نا وہ کلام کے مطابق نہیں تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے جو بیسکلی ہم دیکھیں تو جتنے پرانے جتنے تھے باء و اجداد، ان کا سارا سسٹم وہ دوسری جگہ سے چلتا آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی مسیح نہ ہونا، مطلب برائے نام مسیحی کہلواتے تھے، ہاں جی، لیکن ایک مسیحی کی زندگی میں جو روح کا پھل نظر آنا چاہیے وہ نہیں تھا۔ حالانکہ ایمانداری والا کام ان میں جو اس طرح سے ہے کہ وہ ڈر خوف یہ وہ چیزیں، اور دنیاوی کسی کا برا نہ ہو بلکہ بھلائی ہو، ایسی چیزیں ان میں خوف نظر آتا تھا۔ لیکن جو ان کو تعلیم ملی ہوئی تھی اس تعلیم کے مطابق وہ پراپر مسیح کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ وہی جو پرانے وقتوں میں جو لوگ
غیر معبودوں کی غلامی، یہ وہ سارا سلسلہ اس میں تھا. اور ہمیں بھی بچپن میں جب تھوڑا سا یہ چیزیں ملی تو ہمیں بھی ان کی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں کہ رٹ لگی یا وہ رویہ ہم نے بھی اختیار کیا. جی بالکل تو صحیح. یہ کہ تھوڑی سی اویئرنیس ہوئی مجھے، تو کہیں سے خدا کا خادم اس طرف لے کر گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ یار وہاں پر اس طرح سے عبادت ہوتی ہے، یہ سلسلہ اور روحانیت کا ماحول یہ ہے. تو میری بڑی ہلکی سی عمر تھی وہاں اس وقت، مجھے یاد ہے، اور 14-15 سال کی عمر ہوگی. تو میں نے کہا اچھا، میں نے چینج ہونا شروع ہوا. خداوند نے اس بندہ کے بدلنا وسیلہ شروع سے کیا. بدلنا شروع کیا. خداوند نے مجھے روحانیت کی سمجھ آنے، میں نے کہا نہیں خداوند یہ رستہ تو بڑا خراب ہے. تو اصل تو خداوند یہ ہے، میں کس جگہ پر چل رہا تھا. پھر کافی سال تک فائٹ ہوئی صحیح. گھرانے کے ساتھ ہی، خاص کر والد کے ساتھ اس بات کو لے کر. باقی چیزوں سے وہ بہت کرتے تھے، موسیقی کے معاملے میں انہوں نے بڑی سپورٹ کی، لیکن یہاں سے آ کے وہ کہتے تھے یار یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جو باپ دادا نے بتایا وہ رستہ ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا تھا کہ نہیں، کلام میں جو لکھا وہ ٹھیک ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں صلح، یہ نہ سمجھو کہ میں صلح کروانے آیا ہوں بلکہ تفرقہ ڈالنے آیا ہوں. اور ایک باپ اور بیٹا آمنے سامنے جب ہوتے ہیں تو یہ خدا کی عزت اور جلال کے لیے سب کچھ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ باپ کی کوئی عزت کم ہو جاتی ہے، قدر کم ہو جاتی ہے. لیکن جب خدا اپنے بندے کی معرفت ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کی راہوں پر چلتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان بھی جو ہے مسیح کی طرف آئے. اور آج کی گواہی جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس گواہی سے آگے جا کے جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں، جی جی، اس میں سے میں یعنی شارٹ کٹ میں جو مین باتیں وہ آپ سے بیان کروں گا. اور جتنے بھی میرے بہن بھائی، میرے بزرگ مائیں اور جو بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان تک یہ بات سب تک پہنچاؤں گا کہ اصل میں ہمیں جو نظر آتا ہے نا چلتے ہوئے کہ خدا کے ساتھ، لیکن میں اس سارے کے سارے پروسیجر سے نکلا ہوں اور ابھی بھی لکھ رہا ہوں. کیونکہ یہ تو عمر ختم ہو جائے گی، عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ سیکھنا نہیں ختم ہو سکتا. اور یہ اتنا لمبا ہے، یہ سمندروں کا سمندر ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ شارٹ کٹ میں یہی اس وقت تھوڑی میری ہوئی والد صاحب کے ساتھ ہونے کی یہ چیز ہے، بحث بازی چلتے رہنا، اور میں نے کلام کی ورسز بتاتے رہنا، یہ لکھا ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز غلط، کرتے 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 ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں خود گر گیا. ہاں، اور اتنی دعائیں بھی کی، قائم نہیں رہ سکا. میں خود گرا. میں نے کہا خداوند. پھر اس کے بعد جب گرا تو میں کمرشل لائن میں بھی زیادہ ان ہو گیا، پروفیشنلی چینلز پر ادھر ادھر گانے، اور ہاتھ میں سگریٹ ختم نہیں ہوتی تھی، یعنی بجھتی نہیں تھی. ہاتھ کی سگریٹ ایسی ہوتی تھی کہ 24 گھنٹے ہاتھ میں سگریٹ، اگر ایک سگریٹ بجھنے والی ہوتی تھی اس سے دوسری جل جاتی تھی. اتنا کہ زیادہ میں آؤٹ ہو گیا. اور آپ کے ان دنوں سے میں بھی تھوڑا سا، ہاں جی آپ بالکل واقف. ناظرین، یہ وہ دن تھے جب ہم اکٹھے ہوتے تھے اور اکٹھے ایک لائف گزارتے تھے، اور اکٹھے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اور یہ ساری باتیں جو پاسٹر وسیم بتا رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے. وہ ساری چیزوں کا میں ذاتی طور پہ بھی گواہ ہوں. لیکن پھر جب خدا نے انہیں چنا، ایک طویل عرصے کے بعد آج ملاقات ہوئی، تو یقین جانے مجھے دل میں راحت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ کس طرح خدا اپنے عظیم کام جو ہے اپنے بندوں کی زندگی میں کرتا ہے. تو پاسٹر جی، کمرشل دنیا میں تب آپ کا ایک نام بن رہا تھا، ایک آپ کو فیم مل رہا تھا، ہر طرف ہوتی تھی جی وسیم خان صاحب آ رہے ہیں، اور عزت بھی ہوتی تھی. تو اس فیم کو چھوڑنا اور اس ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل، بہت مشکل ہے. کیونکہ اس لیے کہ یہ جسمانی جو لطف ہوتا ہے نا، یہ چھوڑا نہیں جاتا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ اس لیے تو جو انسان نا روحانی زندگی کا اور جسمانی زندگی کا بہت زیادہ ہی بیچ میں جو انسان وہ خلل پایا جاتا ہے کہ یہ، اور اس کو چھوڑنا باقی تھا. لیکن جب اس چیز میں ہو گیا، پھر وہاں سے میں سمجھے گر گیا، اس طریقے سے اٹھ نہیں پا رہا تھا. کرتے کرتے پھر مجھ سے اور غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ مزید بڑھتے گئے. یعنی کہ لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی، کرتے کرتے زیادہ اس فیلڈ میں چلا گیا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اتنا کہ خدا سے دور چلا گیا کہ پھر میں ڈپریشن میں چلا گیا. میں تقریباً 2 سال تک بیڈ پر پڑا رہا ہوں.
اچھا جی اس بات سے عامر بھائی آپ بھی واقف نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری ان دنوں میں ملاقات نہیں تھی کیونکہ اب آپ کے ساتھ اتنے سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اصل میں صاف اور سیدھی بات ہے جو خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے بالکل ایسے جب اس سے جدا ہوا تو پھر بالکل زندگی کا ستیہ ناس ہو گیا تہس نہس ہو گئی میں یعنی کہ تھوڑا سا اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈپریشن بھی ایسا تھا کہ میں گھر سے پیر نکالتا تھا تو کانپتا تھا وہ بندہ جو جگہ پر جگہ جس نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے کراچی میں اور پورے سندھ میں تھا کہیں بھی جا رہے ہیں کراچی سے باہر بھی اور وہ گھر سے پاؤں نکالنے سے ڈر رہا اور ڈر رہا ہے اور ایسے اور ایک ایسی کنڈیشن ہو گئی نیرو کی میڈیسن شروع کر دی اور ہیلتھ میری اتنی ہو گئی کہ جسامت میری آپ نے دیکھی ہوئی ہے فزک بہت اچھی تھی لیکن میڈیسن سے چہرہ ادھر آ گیا کیونکہ اور باڈی میری ادھر آ گئی ابھی تو شکر ہے خداوند کا کہ خداوند میں آنے کے بعد بہت بہتر ہو گیا خداوند میں آنے کے بعد ویسے ہی بندہ پیارا ہو جاتا ہے تو یہ اسی سے ہوا ہے ادروائز اور کرتے کراتے یہ سارا سسٹم نظام خراب ہو گیا اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے اتنا ہو گیا تھا کہ میں خادموں سے بھی نفرت کرنے لگ گیا تھا میں پاسٹر سے نفرت کرنے لگ گیا تھا میں کہتا تھا پادری اچھے نہیں ہوتے میں نے کہا نہیں میں نے کہا خداوند جو بھی ہو نا پادری کے قریب نہیں لے کر جانا یہ اور یہ رویہ بن گیا تھا ابلیس کا ایک وہ ایسا حربہ ہے کہ وہ واقعی اس نے ایسا اور اتنا کر دیا اور بس ساری چیزوں میں ڈسٹرب اور لائف ساری پھر ایک بندہ تھا خدا کا اس کو خدا نے رویا دکھائی اس کو رویا میں دکھایا کہ یار یہ میرا بندہ ہے تو نے اس کے پاس جانا ہے یہ میرے بڑے کام کے لیے ہے اس کو میں نے بھیجا ہی اپنے کام کے لیے ہوا ہے اور یہ میرا کام کرے گا اور یہ میری بڑی خدمت کرے گا تو نے اس کے پاس جانا ہے اور تو نے اس کو بتانا ہے اور یہ اس کو یہ کہہ کر بھیجا کہ پادریوں سے بہت زیادہ کٹتا ہے بہت زیادہ کٹتا ہے یہ ان سے بہت اس کا دل ان سے بہت کیونکہ ایکچولی نا میں کسی خادم کے خلاف نہیں لیکن کچھ ایسی بات ہے ہاں میں کس طرح سے وہ بولوں کہ عامر بھائی کچھ باتیں ہیں جو خادموں کی ڈسٹرب کر دیتی ہیں اور وہ ذہن میں خلیشیں بن جاتی ہیں اور شیطان پھر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو اس طرح سے کچھ تھا تو وہ بس دل میں ایک نفرت ہی ہے وہ خادموں سے تو بالکل ہی ٹوٹلی میں کٹ گیا تھا نفرت سی ہو گئی تھی اور خدمت والا کام میں کہتا تھا خادم ٹھیک ہی نہیں ہے پادری ٹھیک نہیں میں نہیں کرتے کرتے یہاں تک پھر ایک خادم آیا پھر جب اس کی میں نے سنی لیکن اس خادم میں مجھے بڑی ایک محبت اور ایک بڑا نظر آیا کہ یار یہ نہیں خادم واقعی خدا کے قریب ہے واقعی اسے خدا کے روح کی باتیں اس خادم نے مجھے پوچھا اور ہمیں اسی طرح کے یسوع کے گواہ بننا ہے نا کہ ہمیں بولنا بھی نہ پڑے اور دوسرا بندہ جو ہے ہم میں مسیح کو دیکھے پھر بات ہے پھر اس بندہ کے وسیلہ سے خدا نے اپنے اس خادم کے وسیلہ سے تھوڑی رہنمائی کی پریز دی لارڈ مطلب اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ تجھے اس عظیم کام کو کرنا ہے جس کے لیے خدا نے تمہیں چنا ہے بالکل اس کے بعد آواز آئی اب تو میں نے 14 سال جاب کی ہے کراچی سی اے میں میں نے 14 سال جاب کیا ہے اور بڑی وہاں پر بھی میری ایک سٹرگل تھی اور خدمت تھی اور وہاں پر ایک بڑا معیار خدا نے بنا دیا تھا اتنے لوگوں کے بیچ میں یار یہ واحد بندہ ہے جو بڑی زبردست طریقے سے جو انسان ایفرٹ کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے وہاں پر کرتے 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 اس کے بعد پھر جب آواز آئی کہ ریزائن کر پھر میں نے وہاں سے ریزائن کیا اور 2019 میں نے ریزائن کیا اور میں آپ کو ایک جلدی سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب آواز خدا کی آتی ہے تو پھر تصدیق بھی آتی ہے جب خدا اگر وہ آپ سے بات کرتا ہے تو پھر اس کی تصدیق بھی دیتا ہے اب وہ عامر بھائی ایسا ہوا کہ میں نے کیا مجھے ایک آیت خدا ان کی طرف سے آئی کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ وہ بوتے نہ وہ کاٹتے نہ وہ کوٹھیوں میں جمع کرتے لیکن تمہارا آسمانی باپ انہیں بھی دیتا ہے وہ آیت میرے سامنے آئی پرے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا خداوند تیرا شکر تو مجھے خداوند نے کہا تو چھوڑ دے تو نے نہیں دیکھنا کہ میں تجھے کہاں سے کیسے دوں گا ہم بیٹھے ہوئے تھے اچانک اس کے کچھ دن کے بعد 2-4 دن کے بعد ایک لیڈیز آئی انٹی سی تھی بزرگہ تھی دروازہ پہ جائے آئی اندر میں نے کہا جی کہہ رہی بیٹے یہ میں نا وہ کراسے وغیرہ بیچتی ہوں تو یہ میرا گھر اس سے میں نے کہا آپ آ جائیں اندر آ جائیں تو میں نے کہا بیٹھے میں نے کہا کھانا وانا آپ نے کھانا ہے
تو کہہ رہی بھوک تھوڑی لگی ہوئی ہے. تو میں نے وائف کو کہا, میں نے کہا کھانا کھلا دو, کچھ تھوڑا جو بھی, میں نے کہا ہمارے گھر میں جو بنا ہے وہ حاضر ہے. تو کہتی نہیں آپ ٹھیک ہے, ایک روٹی دے دیں بس. ایک روٹی کے ساتھ اس نے سالن وغیرہ کھایا. اور اس کے بعد میں نے کہا آپ ایسا کریں 2 کیلنڈر دے دیں, ایک کیلنڈر اوپر کے لیے ادھر کے لیے, اور 1-2 کراس دے دیں, چلے بچوں کو پہنا دیں گے ویسے ہی ان کے لیے تھوڑی وہ جو بھی ہو سکے. ہاں صحیح ہے. اب وہ ایسا ہوا کہ 2 کیلنڈر ایسے سامنے رکھے, میں نے کہا اوپر بھائی کے لیے ایک میرے لیے. اس میں سے میں نے کہا کہ بھائی کو کہا, میں نے کہا یار اس میں سے 2 جو بھی تجھے پسند ہے وہ اٹھا کر لے جا, اور ایک میں اپنے لیے رکھتا ہوں. لے گیا تو میں نے دیکھا نہیں, تو میں نے کہا یار یہ مجھے کلر بڑا اٹریکٹیو سا لگ رہا ہے, یہ والا کوشش کر اگر رہنے دے تو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, اس کے بعد ہم بیٹھے, چائے پی, گپ شپ کی, کافی دیر بعد کرتے کراتے کوئی کافی دیر بعد ہم نے نا, میں نے کہا وہ تو لے گیا, چل میرا والا کیلنڈر ہے. وائف کو کہا, میں نے کہا یار یہ ذرا کھول تو صحیح جو میرے لیے کیلنڈر کون سا ہے. جب کیلنڈر کھولا گیا تو عامر بھائی یقین کریں ابھی بھی مجھے وہ یاد آتی, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اس کیلنڈر کے اوپر آئی تھی وہی لکھی تھی جو ابھی آپ نے, جو میں نے بولی, ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ وہ بولتے نہ کو. میں نے کہا خدا نے کہا دیکھ اگر میں نے تیرے سے بات کی تھی تو میں نے تیرے گھر پہ بھی بھیج دیے ثبوت کے طور پر, نہ ذہن و خیال نہ کچھ بھی نہیں. اور پاسٹر وسیم یہ حقیقت ہے کہ جب خدا بندے سے کلام کرتا ہے تو اس کی تصدیق جو ہے اس کے کلام سے ہوتی ہے. اور جو فرض کرے آپ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے یا نہیں کیا, پتہ نہیں یہ بات خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور روح کی طرف سے ہے یا کسی اور مقام کی طرف سے ہے, تو بہتر ہے جب آپ کوئی آواز سنتے ہیں زندگی میں تو اس کی تصدیق جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہے. آپ کو کوئی بھی روح کی تحریک آتی ہے, اگر آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے تو واقعی بقول عامر بھائی کی جس طرح ہو رہی ہے, آپ خدا کے کلام کو اٹھائیں, اس میں سے دیکھیں, اس کا ریفرنس آپ کو ملے گا, کیونکہ ہمیں اس کے مطابق تو اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر خدمت میں تھوڑا بڑھنا شروع ہوا, آہستہ آہستہ کرتے. مجھے نہیں پتا تھا کہ پھر میں نے جس دن میں نے اپنی اس کے بعد بھی چلنے کے بعد میری زندگی میں جو میل کچھ ہے وہ باقی تھا. جھوٹ بول لینا خیر ہے کی ہو گیا, جیسے ہمارا کمیونٹی کا رویہ ہے اور وہ چلتا ہے. کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو کہتے ہیں نارمل, جی کوئی ایسی خاص گل نہیں ہے. جھوٹ بول لینا, بیچ میں ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ بے فضول باتیں بھی کر دینا, کسی پر غصہ آنا تو کہنا خیر نہیں تیری ہے, جو بھی یعنی کہ مکس اپ زندگی وہ بھی چل رہی تھی, لیکن خدا کی طرف آ رہا تھا. آتے 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 پھر جب ایک دن ایسا ہوا نا, اس وقت بھی نا لائف کا سیٹ اپ نہیں ہو پا رہا تھا, ڈپریشن سے کافی حد تک نکل گیا تھا, لیکن ابھی کچھ تھا. اور ایک گولی تھی جو میں نے ڈپریشن کے لیے ڈاکٹر کی میڈیسن سے پہلے کھائی ہے, اور میں نے کم سے کم وہ گولی 15 سال کھائی ہے. 15 سال ڈپریشن کے علاج کے لیے اب وہ ایک گولی کھاتا رہتا تھا. جب وہ گولی کھاتا تھا تو پھر میں باہر اچھے طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پاتے تھے. ورنہ اور اس کے بعد جب میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ میڈیسن چھوڑنی ہے میں نے یہ والی, تو اس نے کہا آپ کو میری دوائی لینی پڑے گی. اس کی دوائی لیتے ساتھ ہی وہ سارا الٹ پھلٹ ہو گیا, کیونکہ وہ گولی اتنے ٹائم سے تھی تو اس نے اتنا ریئیکشن کیا کہ میں بیڈ پر آ گیا. جو 2 سال میں نے کہا میں بیڈ پہ, اس کے بعد میں بیڈ پہ رہا ہوں. پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ چلنا پھرنا نکلنا شروع ہوا, جب خدا کی حضوری کو, جب وہ بندہ آیا خدا کا, اس نے پیغام دیا, پھر چلنا شروع ہوا خدا کے زور میں آہستہ آہستہ کر کے. پھر وہ اسپرٹ کا ڈر الگ اور یہ وہ چیزیں الگ اور لائف کی ٹینشن الگ. اس کے بعد جاب پر لگ گیا, جو 14 سال جاب کی, لیکن ادھر بھی میں جاب اچانک سے میری طبیعت خراب ہونی اور میں نے بغیر پرنسپل بغیر ہیڈ کو بتایا وہ بھاگ آنا. وہ کہتے تھے یہ کیا طریقہ ہے, ایک اتنا بڑا معیاری جگہ اتنی, اور آپ وہاں سے بغیر کسی ہیڈ کو بتائے نکل گئے. میں نے کہا میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میں گیا. اور پاسٹر جی ان ساری مشکلات کو, ان سارے چیلنجز کو ہم دیکھتے ہیں اور اب کی آپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ابھی آپ چرچ میں خدمت کر رہے ہیں اور ابھی بھی پنجاب میں آپ آئے تھے کچھ جگہوں پہ خدمت کرنے کے لیے, خدا کے کلام سنانے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ خداوند, یہ حقیقت ہے کہ جب خدا اپنے بندوں کو بدلتا ہے, انہیں اپنی گواہی کے لیے, انہیں اپنے نام کے جلال کے جب اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے ایک عظیم طریقے سے جو ہے اسے لاتا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کا پلیٹ فارم, آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے.
آپ ضرور مسیحی کلیسیا کے لیے ایمانداروں کے لیے جو ہے وہ پیغام دیں کہ کس طرح وہ اپنے ایمان میں مضبوط سے مضبوط میں ابھی جو آپ کو مین بات بتانے لگا ہوں، اس گواہی سے آپ کو بہت تقویت اور بڑی قوت ملنی چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا کچھ میں نے بتایا گواہی کے طور پر، لیکن اب جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اب جو گواہی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ آپ کی زندگی میں بہت بہت امپورٹنٹ ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس مراحل سے نکلا ہوں جو اب میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں. عامر بھائی، جتنی بھی شارٹ کٹ میں ہوگی، میں نے کہا بہت لمبی گواہی ہے، لیکن شارٹ کٹ میں جتنا بتا سکوں گا، کیونکہ یہ جتنے لوگ اس ٹائم گواہی سن رہے ہوں گے، ان کی زندگیوں میں جب یہ چیز میری گواہی کے طور پر آئے گی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بڑی تقویت ملے گی اس سے، کیونکہ میں نکل چکا ہوں وہاں سے. اس کے بعد کیا ہوا، میں نے گھٹنے ٹیکے. جب میں اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو میں نے پیش کیا، میں نے گھٹنے ٹیک کے خدا ان کو کہا، خدا ان بس اب میرا اینڈ ہو گیا. میں نے کہا خدا ان مجھے بتا کہ تو چاہتا کیا ہے مجھ سے. حالانکہ ایسا کر کے بدلاؤ آتا جا رہا تھا، دعا بھی شروع ہو گئی، جاب بھی ہو رہی ہے، تھوڑا ڈپریشن کم بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی سکون نہیں، کیونکہ بیچ میں مکس اپ جھوٹ بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. خدا کو ملی جلی لائف نہیں پسند، ٹوٹل پسند ہے تو بالکل خالص چلنا ہے، تو بالکل خالص چلے. یہ بالکل مکس اپ زندگی نہیں خدا کے ساتھ، کیونکہ اس کی آنکھیں اتنی پاک ہے، بدی کو دیکھ نہیں سکتی. بے شک بے شک. اور کوئی بدی آپ کی لائف میں نہیں ہونی چاہیے. میں نے خدا سے گھٹنے ٹیک کے دعا کی. میں نے کہا خدا من بتا مجھے کیا چاہتے ہیں آپ. بولا یہ چاہتا ہوں آج کے بعد سب کچھ چھوڑ دے، اتنا سا بھی نہ کوئی جھوٹ، نہ کوئی مکر، نہ تیرے اندر کوئی لالچ، نہ کوئی ایسا فریب، کوئی چیز تیرے اندر نہیں ہونی چاہیے. سب کچھ ختم کر. بس میں یہ چاہتا تھا کہ تو میرے پاس خالص طریقے سے آ، اب میں تجھے استعمال کروں گا. اور مجھے پہلی آواز جب خدا نے دی تھی تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، پہلی آواز یہی آئی تھی کہ تو میرے لوگوں کو بے بسی بے کسی سے نکالنے کا وسیلہ بنے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. میں تجھے بڑے جلال کے لیے، بڑی خدمت کے لیے استعمال کروں گا. یہ خدا نے پہلی آواز اس وقت دی تھی. اس کے بعد پھر اس خدمت کے لیے میں اٹھنا شروع ہوا. اور میں آپ کو مین بات اس لیے کہہ رہا تھا بتانے والی، یہ جو میں نے آزمائشیں کاٹی، یہ جو سارا سلسلہ کیا ہے، یہ خدا سے ہٹنے کے بعد، اور جو خدا میں آنے کے بعد آزمائشیں ہیں، وہ میں آپ سے کہنے لگا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا. یاد رکھیے کہ خدا میں آنے کے بعد جو آپ کی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے اور زبردست ہیں. تو خدا ان کی شکر گزاری. عامر بھائی، بس یہ میں خاص پیغام آپ سب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جاری کرنا چاہوں گا خداوند کی حضوری میں، کہ میں جب خدمت میں آیا، یاد رکھیے گا خدمت میں آنے کے بعد جب آپ کو اسپرچل لیول تک پہنچنا ہے، ایک روحانی لیول تک پہنچنا ہے، تو آپ کو اور زیادہ آزمائشوں کا سامنا، جو ہمارے بہن بھائی خدا میں آنے کے بعد کہتے ہیں نا مصیبت پریشانی میں پھنس گئے، تو یاد رکھیے گا میں آپ کو اپنی گواہی جلدی سے بتاتا ہوں کہ جب خدمت میں آیا تو خدا نے کہا تو میرے ساتھ چلتا رہے، میں تجھے آزمائشوں میں ڈالوں گا اور نکالوں گا بھی. اور ایون تک کہ یہاں تک نوبت آئی کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور سکے جمع کر کے گھر میں سے، ڈرازوں میں سے، اور ایون تک کہ ایسا ٹائم ہے کہ سکے جمع کر کے کھانے کے لیے پیسے ہوئے، اور قرض ایسا آ گیا اس میں سے بھی اور پھنسنا پڑا، وہ بھی سب گئے. اور وائف کی بیماری، ایسی بیماریوں پریشانیوں سے کہ میں گھٹنے ٹیک کے رات کو دعا کر رہا ہوتا تھا، اور وائف اور بچے تڑپ رہے ہوتے تھے، چیخیں مار رہے ہوتے تھے، اور میں گھٹنے ٹیک کے دعا نہیں چھوڑتا تھا. میں آپ کو صرف یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، خدا میں آنے کے بعد بھی اگر آپ کو اس مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خداوند کی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ان گھٹنوں پر نشان ہے، اور میں گھٹنے ٹیک کر ان سے خون نکل رہا ہوتا تھا، میں کہتا تھا خدا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، خدا میں اپنی زندگی تیرے کو دے چکا ہوں، میں تجھے دے چکا ہوں اب یہ زندگی. اور دیکھ لیجئے 3-4 سال کا عرصہ مجھے اس آزمائش میں گزارش کرنا پڑا، لیکن جو خدا نے اس وقت میرے سے بات کی تھی اور خدا مجھ سے بات کرتا تھا، آج وہ ساری کی ساری مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا مجھے کہتا تھا میں تجھے جگہ پہ جگہ لے کر جاؤں گا، اور میں کبھی پنجاب آیا نہیں تھا، اور آج پنجاب میں ہر مہینے بعد میں پنجاب کے ٹور پہ نکلا ہوتا ہوں. جو خدا نے کہا آج وہ پورا ہوا ہے. خدا ان کی شکر گزاری ہے. بھائی صاحب، آج کی اس خوبصورت گواہی سے یقیناً ہمارے ناظرین نے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. اور یہ حقیقت ہے ناظرین کہ گھٹنوں سے زمین تک کا فاصلہ جو 1.5 سے 2.25 فٹ کا ہے، اور بعض دفعہ ہم اسے ہی طے کرنے میں کئی سالوں وقت گزار دیتے ہیں. گھٹنا نشین ہو، اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات
خداوند کے سامنے رکھیں اور خداوند آپ کی زندگی میں عظیم اور جلالی کام کرے گا اور آپ بھی یسوع کے گواہ ٹھہریں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر سہیل مٹو کو اور آج کے ہمارے مہمان پاسٹر وسیم جان کو۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر کسی ایک نئے مہمان، ایک نئے یسوع کے گواہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔